ذالک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور رحمت کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت آپ جامع الاوصاف جامع الکمالات آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول سب سے پہلے اللہ نے پیش کیے۔ انسان تو بہت بعد کی بات ہے، سب سے پہلا عقیدت کا سلام اللہ نے خود کیا، آپ پر سلام بھی پڑھا، آپ پر درود بھی بھیجا، اور خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں صرف اس بات پر کہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، آپ کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس سے بارگاہ رسالت کا مقام کا اندازہ کریں آپ کہ جس ہستی پر اللہ خود درود پڑھتے ہوں۔ احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی چیزیں یہ ہم سب کے لیے ہیں، اللہ ان ساری عبادات سے مستثنیٰ ہے، لیکن جو عبادت اللہ کرتے ہیں اس عبادت کا نام کیا ہے؟ درود پاک، یصلون علی النبی۔ درود فارسی میں کہتے ہیں، صلاۃ عربی میں کہتے ہیں۔ اس سے آپ کے مقام کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام آپ کو دیا۔ اب میں یہ بات آپ حضرات سے کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں، دعا میں جو توسل ہے نا، مجھے ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال آیا، پتہ نہیں اللہ کے درود کے الفاظ کیا ہوں گے، کن الفاظ سے اللہ نے درود پڑھا ہوگا، پھر آپ کے فرشتوں نے کن الفاظ سے پڑھا ہوگا۔ دیکھیے نا، غور کرنے کی بات ہے۔ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی دعا میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے نا، کیونکہ داعیہ دعا اسی وقت پورا آدمی میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں نا، اس میں داعیہ دعا کو بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ بھی کہ یا اللہ تجھے اس تیرے درود کا واسطہ، اس سلام کا واسطہ اور ان الفاظ کا واسطہ جو تیرے علم میں ہیں کہ تو اپنے محبوب پر کس شان سے درود پڑھتا ہے، اللہ تو میری حاجات کو پورا کر۔ تو اللہ کا درود، پھر فرشتوں کا درود، پھر ہمیں اللہ نے کہا کہ آپ بھی پڑھا کرو۔ اب جب باری ہماری آئی نا، تو ہم نے کہا ہم کیا پڑھیں؟ تو ہم نے بھی یہ کہا کہ اللہم صلی علی، اے اللہ آپ ہی ہماری طرف سے پڑھ دیں۔ اللہم، وہ الفاظ ہم کہاں سے لائیں گے؟ اس ہستی پر۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو فرشتہ ایک بار روزہ اطہر پہ حاضر ہو کر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، قیامت تک اس فرشتے کی باری دوبارہ نہیں لگتی، قیامت تک اس کی باری نہیں لگتی۔ اور نوریوں کی جماعت صف در صف کھڑی ہے سلام کے لیے، درود کے لیے، بس جو پڑھ کے گزر گیا گزر گیا، اب دوبارہ قیامت تک کا اس کو انتظار ہے، پتہ نہیں میری باری اب لگے گی یا نہیں لگے گی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کے لوگ، درود پڑھنے والے، آپ پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں حاضر ہوا، جب وہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا نا، تو اس نے حاضری کے وقت پہلے پوچھا اس نے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ تو کسی نے کہا جی آپ کا تو وصال ہو گیا۔ یہ الفاظ اس صحابی کو سخت صدمے سے دوچار کر گئے۔ آدمی کے جب دل پہ چوٹ لگتی ہے نا، تو چوٹ کے بعد جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے، دیہات سے آیا تھا، سیدھا سادہ کھڑا ہوا، تو اس نے کہا آپ کہاں دفن ہوئے؟ کہا اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ اماں فرماتی ہیں اس نے مجھ سے اجازت طلب کی، اجازت طلب کرنے کے بعد وہ مواجہ شریف پہ آیا، اس نے بڑی ہی درد سے کہا یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے تو اب بھی روضہ اطہر کے سامنے جو ستون ہیں نا، ان ستونوں پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ اشعار وہاں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنے پسند آئے تھے کہ آپ نے ان اشعار کو وہاں ایک چمڑے پہ لکھ کر جالیوں کے سامنے لٹکا دیا، تو ہر دور میں ان اشعار کو تازہ کرتے رہے۔ جب ترکی والوں کا زمانہ آیا، خلافت عثمانیہ کے دور میں، باقاعدہ طور پر ان اشعار کو وہاں پہ ترکی رسم الخط میں لکھوایا گیا، اور اب تک وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی اہل نظر عشاق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہ بارگاہ رسالت کے قبول الفاظ ہیں، ان کو وہاں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ پڑھنے والا جو صحابی تھا، کہتے ہیں کہ یہ اشعار پڑھنے کے بعد ہی کچھ وقت کے بعد یہ بقیع کے دروازے سے باہر نکلا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ فوت ہو گئے تھے۔ کتابوں کے اندر مختلف حوالوں سے ان اشعار کو لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف حوالوں سے بات چیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ کسی صحابی کو حضور کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو خوشخبری دو کہ ان اشعار کی وجہ سے اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، تمہیں اللہ نے بخش دیا ہے۔ اور یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے جسم مطہر، آپ کے جسم مبارک جس خاک میں مدفون ہوئے، آپ جس خاک میں آپ دفن ہوئے، اس کی خوشبو سے جنگل اور پہاڑ بھی مہک اٹھے، جنگل اور پہاڑ بھی مہک اٹھے۔ زمین کو تو آج شرف نصیب ہوا کہ آپ اس میں آئے ہیں، زمین کو تو آج اعزاز نصیب ہوا کہ آپ کا وجود مسعود اس زمین میں دفن ہوا۔ میری جان آپ پر فدا ہو، اے روضہ اطہر کے مکین، اے گنبد حضرہ کے مکین، میری جان آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر فدا ہو۔ پتہ نہیں وہ
صحابہ کو اللہ نے کیا عشق دیا تھا، کیا محبت دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس والہانہ تعلق کے ساتھ وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا بھر کی ساری پرہیزگاری، تقوی اور طہارت، آج سب کچھ اس زمین میں دفن ہو گیا ہے۔ عربی والے عربی میں، فارسی والے فارسی میں، اردو والے اردو میں، پنجابی والے پنجابی میں، دنیا میں پھیلی ہوئی ہزاروں زبانوں میں ہر شخص نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ یہ آپ کی ذات بابرکت ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہر لکھنے والا لکھتے لکھتے اتنے الفاظ کے ذخیرے امڑ آتے ہیں کہ وہ آپ کی شان اقدس میں دوسرا لکھتا ہے، اس سے بالکل الگ لکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ عربی والوں نے عربی میں پڑھا، فارسی والوں نے فارسی میں، ہر زبان کے اندر، اور کچھ کا پڑھنا اللہ کے ہاں بڑا قبول ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مصلح الدین سعدی شیرازی، جیسے اللہ کے توحید کے بڑے نازک قسم کے آداب ہیں نا، حضور کی رسالت کے بھی بڑے نازک ادب ہیں۔ یعنی اللہ اپنی توحید میں، حضور اپنی رسالت میں، ان کے بہت اونچے قسم کے آداب ہیں۔ یعنی اتنے اونچے آداب ہیں کہ فرمایا 1000 بار تم اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھو، پھر حضور کا نام لو، 1000 بار دھو کے، کیونکہ آپ کی شان اتنی زیادہ ہے، آپ کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ اب ان نازک آداب میں ہر کہنے والے نے بہت زیادہ احتیاط کا دامن پکڑا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی شان میں، اب فارسی میں عرض کر رہا تھا جیسے عربی میں عرض کیا کہ شیخ سعدی، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو تزکیہ کی مجلس ہے نا جی، تربیت اصلاح کی، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، معاشرت جو ہوتی ہے نا بڑی ایک عجیب چیز ہوتی ہے، یہ بندے کو کھا جاتی ہے، کسی کو مانتی نہیں ہے۔ یہ ہم زمانہ لوگ، آپ اور میں جس دور میں ہے نا، ہم مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد بہت آنسو بہاتے ہیں، دیکھو میں مر جاؤں، آپ مر جائیں، مجھے مرنے کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ میرے پیچھے گلشیر کتنا رویا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر یہ میرے ساتھ زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ روئے، ایک دوسرے کا ادب احترام نہ کیا، مرنے کے بعد آپ جتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ روئیں گے، ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک تو ہم اکیلے رہیں گے، مجھے کیا فائدہ اور آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ تو اہل تزکیہ کو، اہل دل کو کبھی بھی معاشرت نہیں رکھنی چاہیے کسی سے بھی کہ یہ آدمی اتنا عزت دار کیوں ہو گیا ہے۔ کھا جاتی ہے معاشرت آدمی کو، مانتا نہیں ایک دوسرے کو آدمی، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور جی میں اس کے دادے کو بھی جانتا ہوں، اس کا باپ موچی تھا، اس کا نانا جلایا تھا، اس کا فلاں اس طرح تھا، اس کا فلاں اس طرح تھا، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس عظیم ہستی کو آدمی اس کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے قریب تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ تو شیخ سعدی کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ تو شیخ سعدی کے ایک مرید، مصلح الدین سعدی نام تھا ان کا، تو اس نے، شیخ سعدی نے ایک شعر لکھا اور مرید کے ہاتھ لگا تو انہوں نے کہا کیا حضرت؟ فرمایا دیکھو، نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
ابھی ربائی مکمل نہیں ہوئی، 4 شعر پورے نہیں ہوئے۔ اسی زمانے کا ایک شاعر کہتا ہے، اور یہ تو اتنے کوئی بڑی بات نہیں، یہ کام اگر شیخ سعدی کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ شیخ سعدی اگر لکھ سکتا ہے میں بھی لکھ سکتا ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اس آدمی نے اسی وزن پہ لکھا، بہت شوق سے لکھا، لیکن لکھنے میں ضد ہے، لکھنے کے پیچھے ضد ہے، ہٹ درمی ہے، کسی کا نیچا دکھانا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ اگر کسی آدمی نے نفس کے ساتھ قرآن پڑھا ہے نا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ پڑھ تو قرآن رہا ہے یہ، لیکن جذبہ ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ لوگوں میں میرا نام ہو، تعریف کرے لوگ، میری حمد و ثنا ہو، اب قرآن پڑھ کر جہنم میں چلا گیا۔ اب شیخ سعدی نے جب یہ لکھا نا، اب ضد پہ دوسرے ثنا خان نے، دوسرے نعت خان نے کہا یہ تو لوٹ گیا محفل کو، اب میں بھی دیکھو کیا کرتا ہوں۔ اس نے لکھا، اب یہ جو دوسرے صاحب تھے نا، کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر پنکھا جل رہے ہیں، پنکھا، اور پنکھا جلتے وقت اللہ کے حبیب کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، وہ سعدی جو تو نے میرے بارے میں لکھا نا، ذرا پڑھ سنا مجھے۔ شیخ سعدی جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب یہ 3 مصرے پڑھ لیے نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سعدی ربائی پوری کرنا، اب خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے خواب کے اندر ربائی خود مکمل فرمائی اور فرمایا سعدی کہہ دینا کہ صلو علیہ وآلہ۔ ربائی جب مکمل ہوئی نا، یہ خواب دیکھنے والا جاگا اور صحیح جاگا پھر نا، ٹھیک ہے، یہ کیسا خواب دیکھا میں نے، یہ کیسا خواب ہے۔ اب صبح ہوئی تو آیا اور آ کر کہنے لگا شیخ سعدی سے کہ آپ رات کہاں تھے؟ اللہ نے منظر حضوری شیخ سعدی پر کھولا ہوا تھا۔ یہ فاصلے جسم میں ہوتے ہیں، روح میں کوئی فاصلے نہیں ہوتے، اگر روح ہو تو۔ ہماری روح ہے نہیں اصل میں، اس لیے عشق رسالت کی جو بعض باتیں یہ اولیاء کرام کی کتابوں میں بزرگوں کے ملتے ہیں نا جی، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے اقوال صوفیاء سمجھ نہیں آتے نا، اور تو اپنے علم کے اس کو مقابل ٹھہراتا ہے کہ جو علم میں نے پڑھا اس میں نہیں ہے، اس کو تو ان باتوں کو پیچھے نہ کر۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے علوم تجھ پر کھلے ہوں، کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ نے مخفی رکھی ہوتی ہیں۔ خیر، ربائی مکمل ہو گئی۔ وہ آدمی آیا اور آ کر گر کے قدموں میں کہنے لگا تیرے بارگاہ رسالت کا پڑھا بھی قبول ہے، تیرا لکھا بھی قبول ہے، نہ میرا لکھنا قبول ہے نہ میرا پڑھنا قبول ہے۔ تو ہر زبان میں نا مولانا جامی نے کیا لکھا، رومی نے کیا لکھا، اس لیے حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے جب تک دل میں عشق کی چنگاری نہ ہو، مقام رسالت نہیں کھلتا آدمی پر، مقام رسالت نہیں کھلتا۔ مقام رسالت کے بڑے نازک آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے
کہ آپ پہلے اللہ سے کے محبوب سے اپنے تعلق کو اللہ سے قبول کروائیں۔ یہ ختم نبوت کے کام، یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ، یہ ایسے ویسے نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام۔ سلیم صاحب، یہ جب تک وہاں سے منظوری نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہاں کی تائید سے ہو رہا ہے سارا کچھ، تکوینی طور پہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے۔ ساری مرضی ہے زور لگائیں، بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اپنے آپ کو کچھ کہنے والے حضور کی رسالت پہ 2 جملے نہ کہہ سکے، 2 باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک کہ وہاں کی قبولیت نصیب نہ ہو۔ اس لیے ختم نبوت کا کام، ناموس رسالت کا کام، یہ شخص کر ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ بارگاہ رسالت سے اس کو پاس نہ کیا جائے، منظور نہ کر دیا جائے اس کو۔ تو ہر زبان والے نے اپنی اپنے انداز سے گلہائے عقیدت پیش کیے، عربی میں، فارسی میں، پشتو میں، اردو میں، اور یقین جانے کہ ایک ایک اللہ کا ولی، ایک ایک عاشق۔ یہ عظمت رسول کا جو باب ہے نا، آج کل ہم سارے عاشق رسول ہوتے ہیں، عظمت رسول میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ اچھا، عظمت رسول میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، کافر کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے نا وہ فکر رسول میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بڑی محبت سے ہر ایک نے کہا۔ مولانا جامی نے کہا، نسیمہ جانب بتھا گزر کن، ظاہر عالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوء من نظر کن، ببر جان مشتاقم دریا نہ جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، مشرف گرچہ شد یک بار جامی، خدایا ای کرم بار دیگر کن۔ اللہ کے بندوں پر عجیب عجیب باتیں کھلی۔ خیر، آج کا جو ہمارا حلقہ ہے اس میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے جو ابتدائیہ کے طور پہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اصل میں ہمارے محترم مولانا سلیم اختر صاحب، جن پر اللہ کے بڑے فضل ہیں، ان کی جماعت پر، کہ جن کو اللہ نے ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کا ایک مبارک کام سونپا ہوا ہے، یہ مبارک کام سونپا جاتا ہے، اور جس سے وہ اس وقت حالات احوال امت میں آگاہی پیدا کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ تو ہمارا ان سے بہت پرانا تعلق ہے، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ یہ سبق ہمیں بھولتا جا رہا ہے، اس سبق کی دوبارہ ہمیں یاد دہانی کرائیں، تو آج یہ تشریف لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اپنی ان کو پریزنٹیشن کہتے ہیں، ہم اس کو یہ واعظ کہتے ہیں، تو یہ اپنا پریزنٹیشن کریں گے ابھی۔ تو میں نے جو آیات پڑھی تھی، میرا خیال ہے وہ آیات کو میں پورا کر لوں۔ تو یہ ایک بدبخت تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، جس نے توہین کی تھی، اور اس کے جو توہین کی جو مذمت آئی ہے نا، تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی آپ یہ سنیں فیس بک پر، ٹویٹر پر، یا آج کل کے جتنے فتنے ہیں ذرائع ابلاغ کے، اگر کسی جگہ کو ایسی توہین ہو تو اس کو شیئر نہ کیا کریں، اس کی تشہیر نہ کیا کریں۔ بس جس نے کی ہو اس کے بارے میں یہ ذہن رکھیں ہے کہ بڑا حرامی آدمی ہے، یہ ہے کوئی یہ بڑا بس حرامی ہے، خاص چنا ہوا ہے، کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ حرامی کیوں کہا۔ حرامی میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، جیسا یہ ولید بن مغیرہ ہے نا، اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں، اور تسلی دے کے فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ منع کرتے تھے، وانک لعلی خلق عظیم، فرمایا محبوب پیغمبر ہم نے اخلاق آپ کے تابع کر دیے ہیں، یعنی اخلاق آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ سے خلاف اخلاق بات کوئی سرزدی نہیں ہوتی۔ اس مضمون کو قرآن میں تسلی کہتے ہیں، یہ تسلی کا مضمون ہے یہ، اور یہ مضمون آپ پر نازل ہوا، اور جس بدبخت نے آپ کی توہین کی ہے اب اس کی مٹی پلید ہو رہی ہے مختصر وقت میں،
کیا فرمایا اللہ نے؟ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ یہ 10 مذمتی الفاظ ہیں۔ عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب یہ مضمون نازل ہوا نا تو ایک صحابی نے ولید بن مغیرہ کو راستے پہ پکڑ لیا، پکڑ کے کہا بدبختی تیری آئی ہے، تو نے توہین تو کی ہے، لیکن یہ سن۔ اس نے جب سنا کہ کیا مسئلہ ہے بیان کرو، اس نے کہا ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ صحابی اس کو اشارہ کر رہا ہے، ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم۔ یہ باتیں سنی نا تو اس نے کہا یہ تو سارے اب میرے اندر ہیں، جھوٹا بھی ہوں، دغاباز بھی ہوں، فراڈیا ہوں، لوگوں کو خیر سے منع کرتا ہوں، یہ جتنے محاسن میرے بیان ہو رہے ہیں یہ تو سارے ہیں میرے اندر، جتنے کمال ہو گئے سارے میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی خوبی کا ذکر اللہ نے کیا کہ عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ اس وقت سنا نا اسے کان کھڑے کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں بڑا بد نسل، حضرت تھانوی فرماتے ہیں بد نسل۔ ایک اور بزرگ مانا کرتے ہیں حرامزادہ۔ یہ جس وقت سنا نا کہ حرامی ہے، سیدھا گیا ماں کے پاس۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ماں کے سر پہ تلوار پکڑے کھڑا ہو گیا، بتا باپ کون ہے، بتا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا خیر ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ماں نے کہا تھوڑا کو ایک پہ ہوا تو دسا میں تیرا کو ایک باپ ہو تو میں بتاؤں؟ کہ سچ بتا میں سر قلم کروں گا۔ نے کہا میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کی ہے، باقی جو 9 باتیں وہ میرے اندر پائی جاتی ہیں، جھوٹا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو میرے اندر نہ ہو، لیکن میرے حلالی اور حرامی ہونے کی بات آپ کو پتہ ہے کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ کہا قرآن نے کیا کہا ہے؟ کہا قرآن نے کہا ہے عتل بعد ذلک زنیم۔ انہوں نے کہا سچ کہا ہے، پھر انہوں نے کہا سچ ہے۔ اس لیے پاکستان ہو کہ باہر ہو، جو اس نظام اس قانون کو کالا کہتے ہوں یا اس قانون کے ختم کرنے کی باتیں کرتے ہوں، مذہبی آزادی کے نام پر جتنا بھی فتنہ برپا کرتے ہوں، فرانس والے کریں، یورپ امریکہ والے کریں، ایک بات تو تسلی کرو، ہے بڑے حرامی ہیں وہ۔ حلالی آدمی کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وقت کے ماحول کے اندر ناموس رسالت پہ بڑے خطرناک قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا ذکر، ہمارا درود شریف، ہمارے اعمال، اخلاق، کردار محفوظ تبھی ہوں گے کہ ناموس رسالت محفوظ ہوگی، ختم نبوت محفوظ ہوگی۔ اگر یہ محفوظ نہیں تو ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں ابتدائیہ کے طور پہ کر دی ہیں۔ اب ہمارے جو بزرگ دوست ہیں مولانا سلیم اختر صاحب اور ان کے ساتھی، وہ اپنے ترتیب کے مطابق اپنے پروگرام سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔